دعا سے قبل میاں بیوی کے حقوق، فرائض، زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ نکات کی صورت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ نکاح وہ قانونی عمل ہے جس کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتا ہے۔ ابھی آپ نے وہ الفاظ سن لیے، ان الفاظ کی ادائیگی پر ایک نیا جوڑا وجود میں آ گیا۔ جب تک یہ الفاظ ادا نہ ہوئے تب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک نیا رشتہ وجود میں آ گیا۔ یہ وہ قانونی طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا۔ قرآن مجید میں اس کی تعلیم و ترغیب دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دے کر عبادت کا درجہ اسے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ اس کے نتیجے میں خاندان بنے، اور خاندان اللہ رب العالمین نے اس لیے قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو انسانوں سے خلافت ارضی کا کام مطلوب اور مقصود ہے، یعنی اس زمین پر انسان خود بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، اور اس زمین پر بھی اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق نظام چلائے گا۔ اس مقصد کے لیے جو انسان درکار ہیں وہ انسان خاندانوں کے ذریعے حاصل ہوں گے۔ ایسا خاندان جو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل رہا ہو، یعنی خاندان وہ ماحول فراہم کرے گا کہ اس ماحول کے نتیجے میں انسان کی ایسی تربیت ہوگی کہ وہ مستقبل میں خلافت ارضی کا کام انجام دے سکے۔ انسان کا بدترین دشمن اور ازلی دشمن شیطان ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کو اس مقصد سے دور کر دے، یہ خلافت ارضی کا کام وہ سر انجام نہ دے، اور یہ انسان جس خاندان میں تیار ہوتا ہے اس خاندان کی تباہی اور بربادی یہ شیطان کا منصوبہ ہے۔ روز اول سے یہ کشمکش جاری ہے۔ دور جدید میں یہ شیطانیت ایک جدید تہذیب کی شکل میں اس وقت امت مسلمہ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، ہم پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ تہذیبی یلغار ہے کہ کسی نہ کسی طرح اہل ایمان سے ان کا یہ خاندانی نظام چھین لیا جائے۔ اگر یہ خاندانی نظام ختم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جس میں نہ باپ رہے گا، نہ ماں رہے گی، اور نہ اولاد کا کوئی درجہ رہے گا۔ ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ لہٰذا ایسے دور میں ہر اہل مومن کی یہ ذمہ داری ہر اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے گھر کی فکر کرے، اپنے خاندانوں کو مضبوط کرے، مستحکم کرے، اور یہ خاندان مستحکم اور مضبوط اسی وقت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گھر کا نظام چلایا جائے۔ اس حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے، نمبر 1، سب سے پہلے اس نے مرد کو ذمہ دار بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم ہے۔ قیم عربی میں نگران، نگہبان، ذمہ دار، منتظم کو کہتے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اس کی کفالت، تربیت اور پرورش کرے۔ قیامت میں اس سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر قائم رہو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ خطاب بحیثیت قوام مرد کو کیا گیا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیوی کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جو خاتون اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا وہ جنت میں جائے گی۔ جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال اور بچوں کی نگہبانی کرے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور عوض اور بدلہ جنت ہے جو اسے حاصل ہوگا۔ بیوی کے حقوق شوہر پر اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ اچھا سلوک نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت والا رویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے متعلق میرا تاکیدی حکم یاد رکھو، عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی، تم نے اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی نہیں کر سکو گے، توڑ دو گے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں طبعاً فطرتاً ٹیڑھ پن موجود ہے۔ اب اگر سختی کرو گے، بات بات پر محاسبہ کرو گے، شک کرو گے، تو فرمایا کہ تم اپنے گھر کو برباد کر دو گے، تمہارا گھر پھر ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا طریقہ یہ بتایا کہ کوئی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اس میں اگر عیب ہے تو خوبیاں بھی ہیں، عیب پر پردہ ڈالو، خوبیوں سے فائدہ حاصل کرو۔ یاد رکھیے دنیا میں سوائے انبیاء کے کوئی بھی 100% کامل نہیں ہے، عیب نقص ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ درگزر کرنا، چشم پوشی اختیار کرنا، اس سے گھروں کے معاملات چلتے ہیں۔ اور جو پسلی کی مثال دی، اہل علم نے نکتہ یہ بیان کیا کہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے اور بازو کے سہارے پسلی محفوظ رہتی ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے 2 چیزیں چاہتی ہے، دل سے محبت اور اس کی حفاظت ہمیشہ تابع رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم کھاتے اور پہنتے ہو بیویوں کو کھلاؤ اور پہناؤ، خبردار ان کے چہروں پر مت مارنا، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان کو گھر سے نہ نکالنا، ان سے علیحدگی نہ اختیار کرنا، مگر گھر ہی کے اندر اگر ناراضگی ہو جائے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہو گیا تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو میکے بھیج دیا جائے اور وہ جو ہے از خود میکے چلی جائے، یا جو ہے اس کی شکایت اس کے والدین سے کی جائے، یا بیوی شوہر کی شکایت اپنے یا شوہر کے والدین سے کرنے لگے، بہن بھائیوں سے کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ چھوٹی سی بات جو 2 افراد کے درمیان کی ہے 2 خاندانوں میں پھیل کر بگاڑ اور فساد کا سبب بنے گی۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ایک دوسرے کی بات کو سنے، جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے، اس میں کسی کی ہار اور جیت نہیں ہوتی ہے۔ گھروں کو خوشگوار رکھنے کے لیے اور بابرکت ماحول کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے 3 باتوں کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 1 تقوی، میاں بیوی اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم اللہ کے حکم سے اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں اگر ہم نے کوتاہی کی، قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ شاید دنیا میں تو کوئی حساب نہ کرے، لیکن قیامت میں ایک ایک چیز کا حساب اللہ لے گا۔ یہ اس کا احساس شوہر بھی کرے اور بیوی بھی کرے، یہ ہے وہ تقوی۔ دوسرا ہے عدل۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ پورا کا پورا دیا جائے، اس معاملے میں کمی اور کوتاہی نہ کی جائے۔ تیسرا ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ دیا جائے، غلطی ہو جائے تو درگزر سے کام لیا جائے۔ آج ہم صدقے اور خیرات کے لیے غریب اور مستحق کو تلاش کرتے ہیں کہ ثواب مل جائے، اجر حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار جو تم خرچ کرتے ہو وہ دینار ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھ رہے ہو، فرمایا اس پر بھی تمہیں صدقہ ملے گا، اجر ملے گا۔ لہٰذا احسان کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے اس سے زیادہ اس کو دیا جائے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ احسان کے ضمن میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ گھر کبھی بھی قانون کی بنیاد پر نہیں چلتا ہے،
قانون کی بنیاد پر گھر بنتا ہے اور قانون کی بنیاد پر گھر ٹوٹتا ہے، لیکن چلتا قانون کی بنیاد پر نہیں ہے کہ میاں بیوی اصرار کریں کہ جتنے حقوق ازروئے قانون ہم پر لاگو ہیں وہی ادا کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، تو پھر گھر نہیں چل سکتا ہے۔ گھر چلانے کے لیے احسان کا معاملہ ہے، اور یہ احسان جانبین سے ہے، شوہر بھی احسان کرے گا، بیوی بھی احسان کرے گی، تب کہیں جا کر کے گھر چلتا ہے۔ لہذا شوہر کے والدین اگر موجود ہیں تو پھر ان کی خدمت کرنا بیوی پر ازروئے قانون لازم نہیں ہے، لیکن ازروئے احسان اس کے لیے چاہیے کہ ان کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی دعا لے۔ اسی طریقے سے شوہر کے اور بہن بھائی گھر پہ موجود ہوں، ان کی خدمت کرنا یہ جو ہے اپنے لیے ذریعہ عبادت سمجھے، ذریعہ ثواب سمجھے۔ اسی طریقے سے شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا رویہ، نرم رویہ رکھے، ان کی خدمت کرے۔ اس طرح گھر کا ماحول جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بنتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ میاں بیوی اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے 3 امور کی پابندی کریں۔ نمبر 1، ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کریں۔ نمبر 2، ایک دوسرے کا مکمل احترام کریں۔ نمبر 3، اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب شادی ہو جائے اور بہو گھر پر آ جائے تو وہاں کے جو بڑے اور سرپرست ہیں، میری گزارش ان سے یہ ہے کہ وہ اس بہو کو جو ان کی بیٹی بن گئی ہے اس کو جو ہے موقع فراہم کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی دن سے اس کا احتساب شروع ہو جائے، اس لیے کہ ماں باپ کے ماحول میں بیٹی کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک نئے ماحول میں وہ آئی ہے، یہاں اس سے غلطی ہوگی، یہاں اس سے کوتاہی ہوگی، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کہ فوراً احتساب ہو جائے، بلکہ اس کو حوصلہ دیے جائے، اس کو شاباشی دی جائے، آہستہ آہستہ نئے ماحول میں وہ ایڈجسٹ ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے بحیثیت باپ جو اس گھر میں سب سے بڑا ہے، وہ اپنے بیٹے اور بہو دونوں کا خیال رکھے، بیلنس کے ساتھ چلے، دونوں کی تربیت اور پرورش کرے۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں کی پر شفقت نہ کرے۔ لہٰذا چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا احترام کرے اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرے۔ اس طرح باہم مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور پیار والا رویہ رکھیں گے تو گھروں میں برکتیں ہوں گی، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، اور وہ شیطان جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ خاندانی نظام تباہ کر دے، اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ شادی کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا وہ اپنے اوپر لازم سمجھے۔ یہ نہیں کہ شادی ہو گئی اور پھر اپنی بیوی اور بچوں کی طرف پورا کا پورا متوجہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حق تم پر تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے۔ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ 2 یا 1 کو پالے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، یا تو تم اس کی حفاظت کر لو یا اس کو ضائع کر دو۔ اور ماں کے حوالے سے مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ لہٰذا شادی کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت اپنے اوپر لازم سمجھے، اور یہ خیال رکھے کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، میری تربیت کی، اب بڑھاپے میں، کمزوری میں وہ میرے محتاج ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کی کیئر کرنا اپنے اوپر لازم کر لے۔ یہ کام کریں گے تب کہیں جا کر کے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ یہ ڈے کیئر اور اولڈ ہاؤسز یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ شیطانی کلچر ہے۔ اس کلچر سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اولاد کو بچانا ہے۔
یہ کام آپ نے کیا، انشاءاللہ تعالی ماں باپ کی دعائیں اور ان کی رہنمائی اور ان کا سایہ آپ کے لیے روشنیاں اور راستہ جو ہے ہموار کرتا جائے گا۔ اسی طریقے سے میں بزرگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں اور پوتوں اور پوتیوں کا خیال کریں، نواسوں اور نواسیوں کا خیال کریں، ان کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی طرف رہنمائی کریں، تاکہ وہ لوگ جو آنے والی نسل ہے وہ دین کے ساتھ جڑی رہے۔ یہ کام ہم پر لازم ہے، یہ کام اگر ہم نے کر لیا تب کہیں جا کر کے اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔